بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. اے ایمان والو، ہو جاؤ تم کھڑے ہونے والے اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور نہ آمدہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو. عدل کرو، انصاف کرو. کیوں؟ ہوا کی ضمیر عدل کی طرف لوٹ رہی ہے. انصاف کرنا، عدل کرنا یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. دوسری تیسری آیت کا ترجمہ بھی کر ہی لیتے ہیں. وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں. یہ تو آیات کا ترجمہ ہوا. ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ سورہ نساء میں گزر چکا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کونو قوامین بالقسط شہداء للہ پہلے بالقسط ہے، اور یہاں للہ پہلے ہیں. کونو قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ الفاظ کا تقدم اور تأخر، الفاظ کے آگے پیچھے ہونے کی ایک لطیف وجہ صاحب روح المعانی میں بھی بیان کی ہے اور تفسیر بحر محیط نے بھی بیان کی ہے. لیکن صاحب روح المعانی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مجمل بھی ہے اور مبہم بھی ہے. مجمل یعنی مختصر، اور مبہم یعنی اتنا واضح نہیں جتنا ہونا چاہیے. جبکہ تفسیر بحر محیط میں اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ مفصل بھی ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ، اور واضح بھی ہے، یعنی صاف ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. اور تفسیر بحر محیط ہی سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس کو نقل فرمایا. اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے
کہ انسان کو عدل و انصاف کرنے سے روکنے والی چیز یا ظلم اور زیادتی میں مبتلا کرنے والی چیز عموماً دو ہوتی ہیں. عادتاً دو اسباب ہوتے ہیں جن دو سبب کی وجہ سے وہ عدل و انصاف نہیں کر پاتا یا ظلم زیادتی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ان دو سبب میں سے پہلا سبب اپنے نفس، اپنے والدین، اپنے اقربا، اپنے عزیزوں کی طرفداری، یہ انسان کو عدل و انصاف کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. دوسرا، کسی شخص سے دشمنی، تو وہ حق اور انصاف پر ہوگا تب بھی ہم اس کے بارے میں حق اور انصاف کا فیصلہ نہیں کرتے. تو دوسرا سبب کیا ہے؟ کسی شخص سے دشمنی. یہ دو سبب عادتاً ہوا کرتے ہیں. انسان ان دو سبب کی وجہ سے ظلم میں مبتلا ہوتا ہے، ناانصافی میں مبتلا ہوتا ہے، عدل و انصاف کرنے سے رکا رہتا ہے. پہلے مضمون کا روئے سخن سورہ نساء میں ہے، یعنی پہلے مضمون کی طرف اشارہ سورہ نساء میں ہے. اسی لیے سورہ نساء میں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ کے بعد آیا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اپنی ذات ہو یا والدین ہو یا اعزہ ہو، اقربا ہو، اس لیے وہاں وہ آیا. تو پہلے سبب کی طرف اشارہ سورہ نساء میں ہے اور دوسرے سبب کی طرف اشارہ یہاں سورہ مائدہ میں ہے. اس لیے اس جملے کے بعد کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اس کے بعد آیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے، ابھارے نہیں اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو. تو دوسرے سبب کی طرف اشارہ سورہ مائدہ میں ہے، پہلے سبب کی طرف اشارہ سورہ نساء کی آیت میں ہے. تو اب سورہ نساء کی آیت کا ماحصل لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ اپنا نفس، اپنے والدین، اپنے اعزہ، ان کی طرفداری تم کو انصاف قائم کرنے سے روکنے نہ پاوے. اگر انصاف کا حکم ان کے خلاف پڑتا ہے یا اپنی ذات کے خلاف پڑتا ہے تو اس خلاف حکم پر قائم رہے، جمع رہے. یہ نہ دیکھے کہ میری ذات کا معاملہ ہے یا میرے والدین کا معاملہ ہے یا میرے دوستوں کا معاملہ ہے یا میرے اقارب اور اعزہ کا معاملہ ہے. نہیں، ان کی پرواہ نہ کرے. ان کے خلاف جو انصاف اور عدل کا حکم ہے اس پر وہ قائم رہے. اور سورہ مائدہ کی آیت کا ماحصل اور لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی عدل و انصاف کرنے میں لغزش نہ کرنے پائے، تم کو پھسلا نہ دے. کسی دشمن کی دشمنی کی وجہ سے تم عدل و انصاف میں ہرگز لغزش نہ کرنا، بلکہ جو بھی حکم ہے، یہ نہیں کہ وہ دشمن ہے تو انصاف والا حکم اس کو نہ سنایا جائے اور خلاف انصاف حکم دیا جائے. تو یہ سورہ مائدہ کی آیت کا لب لباب اور خلاصہ ہوا. اسی لیے سورہ نساء کی آیت میں بالقسط پہلے آیا اور سورہ مائدہ کی آیت میں للہ پہلے آیا. وہاں بالقسط پہلے اس لیے آیا کہ کوئی یہ خیال کر سکتا تھا، کیا خیال کر سکتا تھا کہ بھئی اپنی ذات کی رعایت، اسی طریقے سے دوستوں کی رعایت یا عزیزوں کی رعایت، یہ بھی تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے. تو اس خیال کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کے خلاف رعایت یہ اللہ کا حق نہیں ہو سکتا.
انصاف کے خلاف رعایت یہ اللہ کا حق نہیں ہو سکتا، اس میں یہ رعایت ہے ہی نہیں۔ جو انصاف کے خلاف رعایت ہوگی وہ رعایت کہی نہیں جائے گی، وہ تو ظلم اور زیادتی کہا جائے گا۔ اور سورہ مائدہ میں دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کا جو حکم دیا تھا تو وہاں للہ، یہاں للہ کو مقدم کیا گیا ہے اس آیت میں۔ کیوں؟ کہ انسانی فطرت کو جذبات کے اندر مغلوب ہو جانے سے بچا لیا کہ تم ایسے موقع پر اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو دونوں آیتوں کا عنوان ایک ہی مقصد کی طرف جا رہا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ انصاف ضرور کرے گا، اور جو انصاف کرے گا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس آیت کے باب میں یہ فرمایا کہ ان التکالف وَإِن كَثُرَتْ إِلَّا أَنَّهَا مَحْصُورَةٌ فِي نَوْعَيْنِ، یعنی احکام شرعیہ، تکالیف شرعیہ اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن تمام یہ منحصر ہے، آ گئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں دو قسم میں، دو چیزوں میں۔ نمبر ایک التعظیم لامر اللہ، اور نمبر دو الشفقۃ علی خلق اللہ۔ یعنی پہلا نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی تعظیم۔ کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی شان عبودیت کا اظہار کیا جائے جیسا اس کے سامنے عبدیت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی تعظیم کی جائے کہ وہ ہمیں پالنے والا ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمیں پوسنے والا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو یہ معنی کا استحضار کر کے اس کی تعظیم کی جائے۔ تو التعظیم لامر اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا قوامین للہ سے، اور شہداء بالقسط سے الشفقۃ علی خلق اللہ کی طرف اشارہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، مطلب یہ کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنا، عدل و انصاف کے اعتبار سے جو بھی ہے وہ اس کو پورا ادا کرے۔ تو گویا کہ قوامین للہ سے التعظیم لامر اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور شہداء بالقسط سے الشفقۃ علی خلق اللہ، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت، مہربانی، نرمی، انصاف کا معاملہ کرنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے عرف میں عام طور پر جب لفظ شہادت بولا جاتا ہے تو اس وقت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ حاکم کے سامنے کورٹ اور عدالت میں جا کر کے گواہی دینا، لیکن شریعت میں شہادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ صرف حاکم کے سامنے جا کر کے شہادت دینا یہی شہادت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی مریض کے لیے سرٹیفکیٹ لکھتا ہے اس بات کا کہ وہ کام کے قابل نہیں ہے، ڈیوٹی کے قابل نہیں ہے، نوکری کے قابل نہیں ہے، اور واقعہ ایسا نہیں ہے، وہ قابل ہے، تو اس صورت میں یہ جھوٹی شہادت کا مرتکب ہوگا۔ ایک طالب علم ہے، اس کے پرچے ہیں امتحان کے، تو امتحان کے پرچوں میں اپنی لاپرواہی سے یا غفلت سے یا جان بوجھ کر نمبرات میں اونچ نیچ کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، یہ بھی جھوٹی شہادت ہے، وہ گنہگار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے فارغ التحصیل طلبہ، ان کو جو سند اور سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس میں جو دستخط کی جاتی ہیں، وہ دستخط گویا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب آگے جو کام اس کے سپرد کیا جائے گا اس کام کا وہ اہل ہے، اور واقعتاً اس کی استعداد ایسی نہیں ہے، اور لکھ دیا ہے سرٹیفکیٹ اور سند دے دی ہے، تو جتنے بھی سائن کرنے والے ہوں گے وہ تمام کذب کے مرتکب ہوں گے، جھوٹ کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اسمبلیوں میں یا کاؤنسلوں میں، راجیہ سبھا، ودھان سبھا، صوبائی جو انتخابات ہوتے ہیں یا مرکزی جو انتخابات ہوتے ہیں،
اس میں جو امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے اور امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے پبلک جو ووٹ دیتی ہے وہ ووٹ بھی شہادت کی حیثیت رکھتا ہے. گویا ووٹ دہندہ یعنی ووٹ دینے والا یوں کہہ رہا ہے کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک استعداد اور قابلیت کے اعتبار سے بھی اور امانت اور دیانت کے اعتبار سے بھی قومی نمائندہ بننے کی اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. یہ ووٹ کا مطلب ہے. لیکن آج کل ووٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے. پیسوں میں ووٹ بک جاتے ہیں. جو ان کو پیسہ دیتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے. منتخب ہونے کے لیے پبلک کے ووٹ کو خریدتا ہے اور نااہل کو پبلک ووٹ دیتی ہے. تو یہ بھی جھوٹی شہادت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور ووٹ دینا صرف شہادت نہیں ہے. از روئے قرآن کریم وہ ایک شفاعت بھی ہے, ایک سفارش بھی ہے, انٹرسیشن بھی ہے. کیا مطلب؟ ووٹ دینے والا ووٹ دے کر گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جسے ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سفارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نمائندہ بنے. اب اگر وہ شخص جس کو نمائندہ بنایا گیا ہے اس کے ووٹ کی بنیاد پر اگر وہ نمائندہ قابلیت اور اہلیت نہیں رکھتا یا دیانت اور امانت کے اعتبار سے وہ خالی ہے تو ظاہر بات ہے کہ قوم کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ سارے نقصان کے ذمہ دار یہ ووٹ دینے والے بھی ہوں گے کہ انہوں نے ایسے بندے کو منتخب کیا کہ جو قابلیت یا صلاحیت یا دیانت اور امانت داری کے فقدان کا شکار تھا, اس کے باوجود اس کو منتخب کیا گیا. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. اگر اپنے ووٹ کے ذریعے اچھا نمائندہ منتخب کیا جو قابل ہے, لائق ہے, فائق ہے, دیانت دار ہے, امانت دار ہے, تو اس کے ثمرات اور نتائج اچھے مرتب ہوں گے اور قوم کو فائدہ پہنچے گا. تو جتنا بھی فائدہ پہنچے گا وہ سب فائدہ پہنچانے میں ووٹ دینے والے بھی برابر کے شریک ہوں گے, ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اس کے برعکس صورت میں اگر اپنے دورانیے میں یعنی 3 سال 4 سال 5 سال جیسی جیسی حکومت اور جیسے جیسا ملک ہوتا ہے وہاں کا قوانین ہوتے ہیں, کسی جگہ 4 سال میں انتخاب ہوتا ہے, کسی جگہ 5 سال میں. تو یہ 4-5 سال میں جو بھی خیانتیں اور جو بھی بے ایمانیاں اور جو بھی ناانصافیاں اور جو بھی لوگوں کے حقوق پامال کیے گئے ہیں ان تمام کے اندر یہ ووٹ دہندہ بھی شریک ہوں گے. من یشفع شفاعتا حسنتا, جو اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا, اور جو بری شفاعت کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا یعنی بوجھ ہوگا. نمبر 3, ووٹ کی شرعی حیثیت وکالت کی بھی ہے. وکالت کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینے والا جس کو ووٹ دے رہا ہے اس کو اپنے کاموں کا نمائندہ بنا رہا ہے. اگر شخصی حق ہو اور کسی کو وکیل بنایا جائے اور وہ کوئی اونچ نیچ کر دے تو اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات تک محدود رہے گا. لیکن یہاں جو حقوق ہیں وہ اس کی ذات تک نہیں محدود رہتے, بلکہ یہ نمائندہ کے ساتھ جو بھی حقوق ہیں وہ پوری کمیونٹی اور پوری قوم کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو اگر کوئی شخص وکالت مطلب وکیل بناتا ہے, گویا وکالت ہے ووٹ دینا, تو شرعی اعتبار سے کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنے کاموں کا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے. اب اگر جتنوں کے حقوق اس وکیل کے ساتھ یعنی اس موکل کے ساتھ جس کو وکیل بنایا گیا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے, اگر اس نے ان حقوق کی پاسداری نہیں کی, لحاظ نہیں کیا, تو اس صورت میں جو وکیل بنانے والا ہے یعنی ووٹ دینے والا ہے وہ برابر کا گنہگار ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہو گئی. نمبر 1 شہادت, نمبر 2 شفاعت, نمبر 3 وکالت. تو ناقابل کو ووٹ دینا, خائن اور بے دین کو ووٹ دینا
یا جو قابلیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، لیاقت نہیں رکھتا، اس کو ووٹ دینا گویا کہ یہ جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری شفاعت بھی ہے اور ناجائز وکالت بھی ہے. یہ خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجرمنکم، کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، انصاف کرو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. معلوم ہوا کہ عدل اور تقوی دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاں عدل ہوگا وہاں تقوی ہوگا، جہاں تقوی ہوگا وہاں عدل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، کس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اللہ کے علم میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. یہ گویا کہ بشارت ہے، فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو انصاف اور عدل پر قائم رہتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور نیک کام میں لگے رہتے ہیں. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پچھلی آیت کے سیاق سے یوں سمجھا جائے گا کہ جو لوگ عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، عدل و انصاف کے برعکس ظلم اور ناانصافی کے فیصلے کرتے ہیں، تو کہا کہ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم والے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.